بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو بدقسمت ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، یا دنیا میں اتنی گہرائی تک پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، تو اگر ایسے لوگ بھی جا کر اس ذکر کے حلقوں میں بیٹھیں گے، نیک مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجمع میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی روزانہ 70,000 فرشتے ملائک زمین پر بھیجتے ہیں۔ صبح شام تک وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ شام کو یہ جو فرشتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اور شام کو مغرب میں 70,000 فرشتے اور آ جاتے ہیں۔ وہ ساری رات زمین پر رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک شکاری شکار کو تلاش کرتا ہے، جس طرح ایک شکاری شکار کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے بھی زمین میں پھیل جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ جب ان کو کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی جنگل میں، کسی دریا کے کنارے، کسی پہاڑ کے پاس کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو یہ فرشتے دوڑ کر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، جلدی آؤ۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل گئی۔ وہ مجمع یا اکیلا جو بھی ہے، جس چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے، آ جاؤ۔ یہ فرشتے بھی اس کے ساتھ آ کر اس مجمع کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ایسا گھیرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک ان کو ڈھک لیتے ہیں، ایسے اوپر تک۔ اور پھر جو ذکر وہ مجمع کر رہا ہے، وہی ذکر یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، اس کی وضاحت کر دوں۔ یاد رکھو، اجماع کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ جو اجماع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور ہمیشہ اجماع کا ساتھ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے، اس میں تقریر ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں،
اس میں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نفلیں پڑھنا شروع کر دے، اگرچہ وہ نیک کام کر رہا ہے لیکن آداب کے خلاف ہے، وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی ان مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سننا چاہیے، اسی میں اس کا بھلا ہے. یعنی اجتماعی جو عبادت جو ہو رہی ہے اس میں کسی کو تنہا الگ عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اس وقت مجمع میں تقریر ہو رہی ہے اور ایک آدمی قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، تو قرآن شریف پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے یہ کہ جو دوسرے زیادہ مسلمان جو کام کر رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بھی وہی کام کرے. اگر وہ الگ سے اپنی کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے، اپنے آپ کو دکھاوا کر رہا ہے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں، دیکھو یہ لوگ تقریر سن رہے ہیں، میں نفلیں پڑھ رہا ہوں یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں زور زور سے ذکر کر رہا ہوں. لہذا معلوم ہوا کہ ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور مجلسوں کے یہی آداب ہیں کہ جو زیادہ مسلمان جو کام کر رہے ہیں آپ کو بھی خاموشی سے وہی کام کرنا چاہیے، اپنے لیے الگ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو شوق ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہاں مجمع سے نکل جائیں اور باہر جا کر یا گھر میں جا کر نفلیں پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں، لیکن مجمع میں اس عبادت کو، وہ بھی تو ایک نیک کام ہو رہا ہے نا، اس کو چھوڑ کر آپ اپنی طرف سے کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہوتا. اسی لیے جب یہ لوگ ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ وہی ذکر کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی الگ ذکر نہیں کرنا چاہتے بلکہ اجتماعی ذکر جن کے جیسے ہو رہا ہے وہ بھی اس میں ہی شامل ہونا چاہ رہے ہیں. جب یہ ذکر کا حلقہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے آسمانوں پر واپس چلے جاتے ہیں. ہر روز صبح شام یہ سلسلہ جاری ہے. جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں میرے فرشتوں بتاؤ تم نے زمین پر کیا پایا. وہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو عالم الغیب ہے، تجھے تو معلوم ہے، تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری زبانوں سے سننا چاہتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم زمین پر گئے، ہم نے فلاں گھر میں، فلاں مکان میں، فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں مسجد میں، فلاں جنگل میں، فلاں پہاڑ کے پاس، فلاں نہر کے پاس، فلاں دریا کے پاس ہم نے دیکھا کہ تیرے کچھ بندے جمع ہوئے تھے اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے.
اللہ تبارک و تعالی